السلام علیکم دوستوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں نے غوث پاک کی کرامات کی سیریز کا آغاز کیا ہے۔ میں اس کے 4 پارٹس بنا چکی ہوں، ان کے لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی۔ آج میں غوث پاک کی کرامات کا 5واں پارٹ بنا رہی ہوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت سیدنا غوث الاعظم کے پاس تشریف لائے۔ جب حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ مسند ارشاد پر بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے دریافت کیا کہ اے موسیٰ، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غوث پاک کو ایک خلعت خاص عطا کی۔ سبحان اللہ۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ کے فرزند حضرت سیدنا عبد الرزاق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہ سفر حج پر تشریف لے گئے۔ خادمین کی ایک کثیر جماعت بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ راستے میں بغداد پہنچے تو آپ نے خدام کو حکم دیا کہ اس بستی میں جا کر سب سے زیادہ مفلس اور نادار گھر کو تلاش کرو۔ خدام نے تلاش شروع کی تو انہیں بوڑھے اور محتاج میاں بیوی کا گھر مل گیا، جہاں وہ اپنی بچی کے ہمراہ رہتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو جب اطلاع دی گئی تو آپ رحمت اللہ علیہ اس گھر میں تشریف لے گئے۔ آپ کے ہمراہ خدام بھی تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بے شمار تحائف اہل علاقہ کی جانب سے پیش کیے گئے تھے، جنہیں آپ نے ان بوڑھے میاں بیوی اور ان کی بیٹی کو دے دیا، اور وہ نادار آپ رحمت اللہ علیہ کی برکت سے مالا مال ہو گئے۔ حضرت ابن انجار بغدادی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے، حضرت عبداللہ بن حسین رحمت اللہ علیہ نے میری جانب خط لکھا، جس میں انہوں نے تحریر فرمایا کہ حضور سیدنا غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب میرے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو میں اسے گود میں اٹھا کر کہتا کہ یہ مشیت خداوندی ہے، پس جب کوئی بچہ مرتا تو مجھ پر اس کا کچھ اثر نہ ہوتا، کیونکہ میں نے ابتدا میں ہی اپنی حجت کو باہر نکال دیا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے کئی بچے آپ رحمت اللہ علیہ کے وعظ کے دوران فوت ہوئے، مگر آپ رحمت اللہ علیہ نے وعظ سے فارغ ہونے کے بعد ہی ان کی تجہیز و تکفین فرمائی۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ کی عادت کریمہ تھی کہ اپنے مصلے کے نیچے جو کچھ غائب سے آتا اس کو ہاتھ نہ لگاتے، بلکہ خدام کو کہتے کہ وہ ضرورت کے مطابق مصلے کے نیچے ہاتھ ڈال کر پیسے نکال لے۔ خلیفہ وقت نے آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں خلعت فاخرہ بھیجی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے خدام کو حکم دیا کہ اسے ابو الفتح چکی والے کو دے دو۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے خادم حضرت شیخ عبداللطیف بن شیخ ابی نجات فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے ذمے کچھ قرض واجب الادا ہو گیا۔ اس دوران ایک شخص آیا جسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ شخص بغیر کسی اجازت کے آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور طویل گفتگو فرماتا رہا۔ پھر اس نے کچھ سونا نکالا اور آپ رحمت اللہ علیہ کو دے کر غائب ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ اس سونے کو قرض خواہوں میں تقسیم فرما دو۔ میں نے آپ رحمت اللہ علیہ سے اس شخص کے متعلق دریافت کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ صراف قدر تھا، اور صراف قدر اللہ عز و جل کے 2 فرشتے ہیں جو اولیاء اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ کا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا کرتے تھے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح البروی، جو کہ حضور سیدنا غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ کے پہلے خادم تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ مجھے ہمیشہ محمد طویل کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک دن میں نے عرض کیا کہ حضور آپ رحمت اللہ علیہ مجھے محمد طویل کہتے ہیں جبکہ میں تو بہت چھوٹا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا
کہ تم طویل العمر اور طویل الاسفار ہوگے. طویل العمر یعنی لمبی عمر پاؤ گے اور طویل الاسفار یعنی بہت لمبے لمبے سفر کرو گے. چنانچہ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد رحمت اللہ علیہ نے طویل عمر پائی اور 137 برس کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ فرمایا. آپ رحمت اللہ علیہ نے دور دراز علاقوں کا سفر بھی کیا، یہاں تک کہ آپ رحمت اللہ علیہ کو کوہ قاف تک بھی گئے تھے. حضرت ابو المعال احمد بن مظفر بن یونس بغدادی حنبلی ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث العظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا بیٹا محمد 15 ماہ سے بیمار ہے اور اس کا بخار کسی بھی لمحے کم نہیں ہوتا. آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم گھر جا کر اس کے کان میں کہو، اے ام ملدم، تجھے عبد القادر رحمت اللہ علیہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو چھوڑ کر حلہ میں چلی جا. چنانچہ حضرت ابو معال احمد رحمت اللہ علیہ نے ایسا ہی کیا اور ان کا بیٹا تندرست ہو گیا اور اس کے بعد اسے پھر کبھی بخار نہ ہوا. ابو محمد رجب بن ابی منصور داری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو الحسن علی قرشی رحمت اللہ علیہ نے انہیں بتایا کہ میں اور حضرت علی بن ابی نصر الحبیتی رحمت اللہ علیہ حضور سیدنا غوث العظم رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں موجود تھے کہ بغدادی تاجر حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا سیدی آپ رحمت اللہ علیہ کے جد امجد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعوت کو قبول کرو، پس میں آپ رحمت اللہ علیہ کو دعوت دیتا ہوں، آپ میرے غریب خانے پر تشریف لائیے. حضور سیدنا غوث العظم رحمت اللہ علیہ نے قدر توقف کے بعد اس کی دعوت کو قبول کر لیا. پھر آپ رحمت اللہ علیہ خچر پر سوار ہوئے. حضرت شیخ علی نے دائیں رکاب کو تھاما اور بائیں رکاب کو پکڑ لیا. جب ہم اس تاجر کے گھر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں بغداد شریف کے تمام نامور علماء و مشائخ جمع تھے. اس تاجر نے ایک دسترخوان بچھا رکھا تھا جس پر مختلف انواع کے کھانے تھے. اس دوران ایک مٹکا لایا گیا جسے کچھ لوگوں نے مل کر اٹھا رکھا تھا. اس دوران نماز کا وقت ہو گیا اور آپ رحمت اللہ علیہ سر جھکائے بیٹھے رہے. آپ رحمت اللہ علیہ نے کسی کو بھی کھانے کی اجازت نہ دی اور نہ ہی نماز کے لیے جانے دیا. کچھ دیر بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور حکم دیا کہ اس مٹکے کو کھول دو، اور چنانچہ اس مٹکے کو کھولا گیا تو اس میں سے اس تاجر کا ایک اندھا اور مفلوج لڑکا نکلا. آپ رحمت اللہ علیہ نے اس لڑکے کو حکم دیا کہ اللہ عز و جل کے حکم سے تندرست ہو جا. حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ لڑکا تندرست ہو گیا اور ایسے دوڑنے لگا جیسے اسے کوئی بیماری ہی نہ تھی. یہ منظر دیکھ کر تمام حاضرین میں شور برپا ہو گیا. آپ رحمت اللہ علیہ لوگوں کو اس بے خبری کو دیکھتے ہوئے وہاں سے کھانا کھائے بغیر نکل آئے. میں نے حضرت شیخ ابو سعید قلولی کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے سارا ماجرا بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ رحمت اللہ علیہ مادر ذات اندھوں اور کوڑیوں کو تندرست کر دیتے ہیں اور مردوں کو بھی اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ کرتے ہیں. میں ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں موجود تھا کہ اس دوران رافضیوں کا ایک گروہ 2 ٹوکرے لایا جو بند تھے. انہوں نے آپ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ ان ٹوکروں میں کیا ہے. آپ رحمت اللہ علیہ اپنے مسند سے نیچے تشریف لائے اور ایک ٹوکرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا کہ اسے کھولو. چنانچہ جب اس ٹوکرے کو کھولا گیا تو اس میں ایک بیمار لڑکا موجود تھا. آپ رحمت اللہ علیہ نے اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا ٹھیک ہو جا. آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ لڑکا اٹھ کر دوڑنا شروع ہو گیا. پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے دوسرے ٹوکرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا کہ اس میں ایک تندرست لڑکا موجود ہے. پھر جب اس دوسرے ٹوکرے کو کھولا گیا تو اس میں سے ایک تندرست لڑکا برآمد ہوا. رافضیوں نے جب آپ رحمت اللہ علیہ کی اس کرامت کو دیکھا تو معافی کے خواستگار ہو گئے. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اللہ کے ان نیک بندوں کی
کرامات سے کچھ فیضیاب ہو سکے اور اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں، آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گی حضور سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کی مزید کرامات کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔